بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نیا موضوع لے کر۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دل کو زنگ کیسے لگتا ہے۔ عزیز دوستو، ہوتا یوں ہے کہ ایک بوڑھا آدمی کسی سفر پر جا رہا ہوتا ہے۔ دوران سفر وہ اپنی تھکن دور کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے کے نیچے سستانا چاہتا ہے، آرام کرنے کے لیے وہ لیٹ جاتا ہے۔ لیکن بڑا تعجب خیز معاملہ وہ دیکھتا ہے کہ وہاں ایک چھوٹی سی چیونٹی ایک بھاری بھرکم پر کو یعنی کسی پتنگے کے پر کو اٹھا کے اپنے بل کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ وہ آدمی دیکھتا ہے کہ پر تو بہت وزنی ہے، مگر چیونٹی اپنی کوشش مسلسل جاری رکھے ہوئے۔ لیکن جب مسلسل کوشش کے بعد بھی ناکامی ہوتی ہے تو چیونٹی وہاں سے چلی جاتی ہے اور اپنے بل میں جاتی ہے۔ وہاں سے کچھ سیکنڈز کے بعد واپس آتی ہے تو اس کے ساتھ چیونٹیوں کی ایک بڑی فوج ہوتی ہے جو قطار در قطار چلتی آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ معاملہ اس بندے کو، اس بوڑھے کو بڑا حیران کرتا ہے۔ جب چیونٹی، وہ ننھی چیونٹی ان کی قیادت کرتی ہوئی وہاں پر کے قریب پہنچتی ہے تو وہ آدمی اس پر کو وہاں سے اٹھا لیتا ہے۔ اب چیونٹی اپنی باقی سہیلیوں کے ساتھ یعنی دوسری چیونٹیوں کے ساتھ اس پر کو تلاش کرتی ہیں۔ کافی تلاش کے بعد جب وہ پر نہیں ملتا تو ساری چیونٹیاں قطار بنا کر واپس اپنے بل کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ آدمی اس عمل کو نوٹ کرتا ہے، لیکن ان باقی چیونٹیوں کے جانے کے بعد چھوٹی چیونٹی پھر وہیں تلاش کر رہی ہوتی ہے پر کو۔ وہ آدمی، وہ بوڑھا اس پر کو وہاں پہ رکھ دیتا ہے۔ اب جب چھوٹی چیونٹی اس پر کو پا لیتی ہے تو وہ پھر سے واپس لوٹتی ہے، لیکن اس بار وہ پہلے سے زیادہ تاخیر سے واپس آتی ہے، مگر اس بار اس کے ساتھ چیونٹیوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ جب وہ اس پر کے قریب پہنچنے لگتی ہیں تو وہ شخص، وہ بوڑھا پھر سے وہ پر اٹھا لیتا ہے۔ اب وہ چیونٹی دوبارہ اس پر کو تلاش کرتی ہے، باقی چیونٹیاں بھی تلاش کرتی ہیں۔ پھر جب وہی معاملہ ہوتا ہے، پر وہاں پر موجود نہیں ہوتا تو وہ چیونٹیاں قطار بنا کر واپس اپنے بل کی طرف چلی جاتی ہیں۔ وہ چھوٹی چیونٹی وہیں گرد و نواح میں اس پر کو تلاش کرتی ہے کہ وہ آدمی، وہ بوڑھا پھر سے اس پر کو وہیں رکھ دیتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ پر وہ دیکھتی ہے، وہ دوبارہ اپنے بل کی طرف بھاگتی ہے اور جا کے دوسری چیونٹیوں کو بتاتی ہے۔ لیکن اس بار وہ پہلے اور دوسرے سے بھی زیادہ دیر کے بعد آتی ہے اور اس کے ساتھ بہت ہی کم چیونٹیاں آتی ہیں۔ اب اس بار بڑا حیرت انگیز معاملہ ہوتا ہے کہ وہ شخص، وہ بوڑھا پھر وہاں سے پر کو اٹھا لیتا ہے۔ اب کی بار جب وہ وہاں پہنچتی ہیں، وہ پر نہیں ملتا، وہ چھوٹی چیونٹی وہاں رکتی ہے، وہ ساری یہاں تلاش کرتی ہیں۔ جب پر نہیں ملتا تو ایک وقت آتا ہے، وہ بوڑھا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ساری چیونٹیاں اس چھوٹی چیونٹی پر حملہ کر دیتی اور وہ چھوٹی چیونٹی مر جاتی ہے۔ وہ آدمی بڑے تعجب سے دیکھتا ہے اور حیرت کے اس معاملے کو، مشاہدے کو وہ دیکھتے ہوئے اس پر کو اس جگہ پہ رکھتا ہے تو ان میں سے ایک چیونٹی وہ پر دیکھ لیتی ہے، وہ باقیوں کو بتاتی ہے۔ وہ دوبارہ وہ ساری چیونٹیاں اس چھوٹی چیونٹی، ننھی چیونٹی کے گرد جمع ہو کے ایک قسم کا کچھ دیر وہاں قیام کرتی ہیں، رکتی ہیں۔ وہ بوڑھا اپنے مشاہدے کو ایسے بیان کرتا ہے جیسے
وہ اس چھوٹی چونٹی کے قتل پر افسوس کر رہی ہوتی۔ عزیز دوستو، بات یہ ہے کہ اس چھوٹی چونٹی کو کیوں مارا گیا؟ آپ دیکھیں، چونٹی حشرات الارض کا سب سے چھوٹا مائنر سی مخلوق ہے، سب سے چھوٹی مخلوق ہے۔ اس کو اس لیے مارا گیا کہ وہ بار بار اپنے ساتھیوں کو لے کر آتی، اپنی سہیلیوں کو لے کر آتی، مگر مسئلہ یہ تھا وہ پر وہاں موجود نہ ہوتا۔ یعنی وہ ساری چونٹیوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے ساتھ مسلسل جھوٹ بول رہی ہے، اور اس کی سزا میں بالآخر تیسری مرتبہ اس چونٹی کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس بات سے میں نے کیا سیکھا کہ یہ اگر حشرات الارض میں جھوٹ سے اتنی نفرت ہے تو ہم انسانوں میں کتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود جھوٹ بولتے ہیں، مگر کوئی دوسرا جھوٹ بولے تو ہم اسے برداشت نہیں کرنا چاہتے، ہم اسے مار دینا چاہتے ہیں۔ شاید جانوروں کے ہاں یہ قانون نہیں، یہاں ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی جنگل میں بحث چل رہی تھی کہ جانور آپس میں بحث کر رہے تھے کہ یار ہمارے آئے روز قوانین ٹوٹ رہے ہیں، جنگل کا نظام درم برم ہو رہا ہے، جانور ایک دوسرے کے حقوق پامال کر رہے ہیں، مختلف لابیز بن رہی ہیں، نفرت عام ہو رہی ہے، حسد عام ہو رہی ہے۔ تو جنگل کے جانوروں کے اس اجلاس میں انہوں نے کہا ایسا شخص جو ایسے کسی جرم میں پایا جائے اس کو کیا سزا دی جائے؟ تو انہوں نے کہا بھئی اس کی سزا یہ ہے، اس کا نام انسان رکھ دیا جائے، یہی اس کی سزا ہے کہ ہم اس کا نام انسان رکھ دیں گے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت بنایا، اس کا پیمانہ ہے ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال قرآن مجید میں آپ دیکھیں، خدائے پاک نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لام قد اور پھر خلقنا جمع کا صیغہ اپنے لیے استعمال کر کے تاکید پر تاکید پر تاکید دے کر کہا کہ تحقیق میں نے انسان کو خوبصورت ترین پیدا کیا، مگر ہم اس کے شاہکار ہیں اور کوئی اپنے شاہکار میں کوئی نقص نہیں چھوڑتا۔ ہر بچہ پاکیزہ پیدا ہوتا ہے، مگر ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت درست نہیں کرتے، ہم انسانوں کی تربیت درست نہیں کرتے، جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حسن ظاہری اور حسن باطنی کو ہم جھوٹ سے، گالی گلوچ سے، غیبت سے ڈسٹرائے کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ایک حشرات الارض میں جھوٹ سے اتنی نفرت ہے، ہم میں کتنی نفرت ہے۔ ہمیں برائی سے یہ نفرت فطرتاً ملی ہے کہ ہمارے خالق نے ہمارے اندر برائی سے، بدی سے ہمارے اندر نفرت پیدا کر رکھی ہے کہ انسان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ مگر آپ دیکھیں، کبھی غور کیا کہ یہ جتنا سرکل ہے اس کا ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے؟ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم غیبت کرتے ہیں، ہمارا دل سیاہ ہونے لگتا ہے۔ ہم نے کبھی نوٹ ہی نہیں کیا کہ ایک شخص عبادت کر رہا ہے مگر اس سے اس کی عبادت فائدہ نہیں دے رہی۔ مثلا ہمارے یہاں مشہور ہے جو جتنا بڑا حاجی ہے، جتنا بڑا نمازی ہے، وہ اتنا ہی کرپٹ ہے، وہ اتنا ہی بے ایمان ہے، وہ اتنا ہی ناجائز منافع لیتا ہے، اتنی ہی ملاوٹ کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی نماز پاور لیس ہے۔ وہ 5 وقت میں ایک ایکشن پرفارم کرتا ہے، اس ایکشن کا نام ہے نماز، وہ ادا کرتا ہے، مگر اس کے جو روحانی ثمرات ہیں وہ اسے حاصل نہیں ہوتے۔
کیوں؟ کیونکہ دل کے آئینے پر گرد پڑ چکی ہوتی ہے، ہمارے قول ہمارے فعل سے ہونے والے گناہ ہمارے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ اب جب ایک آدمی مسجد جاتا ہے، عبادت کرتا ہے کسی قسم کی بھی، تو یاد رکھیے عبادات کے نتیجے میں اللہ کے انوار و تجلیات، اس کی رحمتوں کے انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے، وہ ہمارے دل کے آئینے تک نہیں پہنچتے۔ دل کے آئینے پر کیچڑ جم چکا ہے ان برائیوں کا، وہ زنگ لگ چکا ہے ان برائیوں کا، اب وہ نماز اس کا فائدہ نہیں رہتا۔ اسی لیے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر کے ذریعے سے دل کے زنگ دور کریں۔ مگر یہ زنگ جب لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی برائیاں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ غیبت کے بارے میں جیسے بتایا گیا کہ غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اگر ہم کوئی خراب چیز کھا لیں تو ہمیں کہہ آتی ہے، ہمارا جی متلانے لگتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم غلط بات کر لیں، غیبت کر لیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے دل کے آئینے پر گرد پڑ جاتی ہے، عبادات کرنے کے باوجود سکون نہیں مل رہا ہوتا، وہ گرد کی تہ اتنی زیادہ جم جاتی ہے کہ عبادات کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن پاور لیس نماز ہے۔ آپ نے بٹن آن کیا، لائٹ آ گئی، آپ نے بٹن آن کیا، پنکھا چلنے لگ پڑا، یہ ایک پاور ہے اس بٹن کی۔ نماز کی کیا پاور ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ مگر یہ چھوٹے چھوٹے کام ہمارے دل کے آئینے پر اتنی گرد کی تہ جما دیتے ہیں کہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہمیں بہت بڑا نقصان دیتے ہیں۔ پھر جب عبادات میں لذت نہیں آتی، دل کو زنگ لگ جاتا ہے، تو مسجد میں بندہ پھڑپھڑانے لگ پڑتا ہے، اس کا دل نہیں لگتا، وہ نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا، وہ نیکی کی طرف جاتا نہیں۔ اب اس کے دل پر میل ہے، وہ اندھیرے میں رہنے کا عادی ہو چکا ہے، تو اس کی لذت کہاں پہ ہے؟ برائی میں۔ وہ غیبت کر کے مزہ لے گا، چغلی کر کے لے گا۔ میں غیبت اور جھوٹ، چوری، چغلی، زبان کے جو ہمارے گناہ ہیں ان پہ زیادہ اس وقت فوکس کر رہا ہوں، مگر اس میں سارے گناہ شامل ہیں۔ تو عزیز دوستو، چھوٹی چھوٹی باتوں سے دل کے آئینے پر جو گرد پڑ جاتی ہے، اس گرد کو ختم کریں گے تو عبادات میں سکون ملے گا۔ ہماری زندگی میں یہی وہ باتیں ہیں جن سے ہم بے سکون ہوتے ہیں، کہ نماز، تسبیح، روزہ سارے کام کر رہے ہیں، مگر ہمیں عبادت میں سکون کہیں نہیں مل رہا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید ایک مکمل رہنمائی ہے، ایک مکمل کمپلیٹ کوڈ آف آپ یوں سمجھے مکمل ضابطۂ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بک میں ساری گائیڈ لائن دی گئی۔ آپ دیکھیں، آپ حج پہ جاتے ہیں تو حج کے قبولیت کو یہاں پہ کھڑا کر دیا کہ ایک آدمی نے حج کیا ہے تو اس کا حج اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک یہ فائنل نہ ہو جائے کہ اس کی زبان یعنی قول اور فعل سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچی ہو، تب تک رکا رہے گا۔ آپ کو اس سے معافی مانگنی ضروری ہے۔ اسلام بڑا پیارا دین ہے، آپ ان چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بچیں، اپنے دامن کو محفوظ رکھیں، آپ کو عبادات میں لذت آئے گی۔ دل پر جو زنگ لگا ہے اس کو کیسے اتارنا ہے؟ آپ نے ذکر اللہ میں ٹائم گزارنا ہے۔ آپ تنہا ہیں، درود شریف کا ذکر کریں، اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ جیسے زنگ کو رگڑ کے کیمیکل لگا کے اتارا جاتا ہے، دل کے اوپر سے آپ کو یہ میل اتارنی پڑے گی۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے، جب آپ 70 مرتبہ زبان سے اقرار باللسان کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، آفٹر دین 70 دفعہ کے بعد ایک دفعہ یہ دل جو ہے اس کو تسلیم کرتا ہے، تصدیق بالقلب کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں آپ دن میں کتنی مرتبہ ذکر کرتے ہیں۔
اس کا آپ سائیڈ افیکٹ دیکھیں کہ ہم نہ اقرار باللسان کی تسبیح کرتے ہیں نہ تصدیق بالقلب ہے۔ نتیجہ میں آپ سے پوچھوں کہ کیا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے؟ آپ کہیں گے بالکل جی، اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی جگہ پوشیدہ نہیں۔ آپ مجھے کہیں گے کالی رات میں، سیاہ رات میں، سیاہ غار میں، سیاہ پتھر پر سیاہ چلنے والی چیونٹی کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں کہوں گا ٹھیک ہے، مگر جب ہم سب مسلمانوں کا اتنا یقین ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، مگر ہم ٹریفک کا اشارہ پھر توڑ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے بھائی کا حق پھر مار رہے ہوتے ہیں، ہم سر جوڑ کے غیبت پھر کر رہے ہوتے ہیں، ہم جھوٹ پھر بول رہے ہوتے ہیں، کیا آپ نے سوچا اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اقرار باللسان بھی کامل نہیں اور تصدیق بالقلب بھی کامل نہیں۔ ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، مگر ہمارا دل اس کو نہیں مانتا۔ اگر ہمارا دل اس کو قبول کرتا ہوتا تو پریکٹیکلی ایک چھوٹی سی بات ہے، کوئی آدمی اشارہ توڑنے سے پہلے یہ سوچ لیتا کہ وہ شخص جو وردی میں موجود ہے وہ مجھے 300 کا چلان کرے گا، مگر یہ جو فرشتہ ہے، یہ جو اللہ کی ناراضگی کا چلان کاٹ دے گا کہ اس نے نہیں فرمایا لا تفسدوا فی الارض، یہ جو چلان کاٹے گا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ تو یہ وہ باتیں ہیں، ہمارے دل پہ ایسے زنگ لگ جاتا ہے اور وہ زنگ اتنا پختہ ہو جاتا ہے، اور جس کا زنگ جتنا پختہ ہو وہ برائی میں اتنی لذت لیتا ہے، اور پھر وہ برائی کر کے فخر سے اپنے کارنامے بیان بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیز سے بچائے۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگے، اللہ سے مانگا کریں اے میرے کریم رب مجھے اپنے خزانوں میں سے ہدایت اور توفیق کا خزانہ عطا فرما، اس سے مانگا کریں اور ذکر کے ذریعے اپنے دل کا زنگ اتاریں، تاکہ جب آپ عبادات کریں اس کی جو انوار و تجلیات نازل ہوں، اس کی جو رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، آپ اس پتھر کی طرح نہ رہ جائیں جس پر بارش برستی ہے مگر اس پر کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ آپ کے دل کا آئینہ صاف ہوگا، جب اس پہ انوار و تجلیات نازل ہوں گی پھر آپ کی اس سے یاری ہوگی، پھر جب یاری ہو جائے گی آپ کو عبادات میں لذت آئے گی، پھر آپ بھاگتے مسجد جائیں گے، پھر آپ اذان کا ٹائم دیکھیں گے، نماز کے لیے وقت دیکھیں گے، یار بس میں یہاں کام ختم کروں گا، میں نے مسجد جانا ہے، میری جماعت سے نماز نہ رہ جائے، پھر آپ اذان بھی دیں گے، پھر آپ کا دل مسجد میں پڑا ہوا تنکا بھی آپ کو برا لگے گا، آپ کہے گا نہیں میرے اس رب کا گھر ہے، وہاں پہ یہ تنکا کیوں پڑا ہے، وہاں پہ یہ تیلا، یہ ذرہ مٹی کا کیوں پڑا ہے، پھر آپ صفائی کرنے لگ پڑیں گے، پھر عبادات میں لذت ایسی آئے گی آپ کے سجدے طویل ہونے لگیں گے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں کہ رات کو سجدے میں گرتی، صبح مؤذن اذان دیتا۔ اب وہ رابعہ جو غلام تھی یہودی کی، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا اللہ تو نے مجھے غلام بنایا ہے، وہ بھی ایک یہودی کا نا، وہ پورا دن اپنے مالک کی بکریاں اور اونٹ چراتی، رات کو سجدے میں گر جاتی، اور سجدہ اتنا طویل کہ جب مؤذن کہتا اللہ اکبر تو رابعہ کہتی یا اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ رابعہ کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا۔ پھر عبادات کی لذت آتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں۔ پھر عبادات کی لذت آتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 2 رکعت نفل میں پورا قرآن پڑھتے۔ ایسی کئی مثالیں ہیں۔ پھر عبادات میں لذت آتی ہے، اس کے ساتھ یاری لگ جاتی ہے، اس کے ساتھ دوستی لگ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ بھی اس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے جو جھوٹ پہ بات کی، ام الخبائث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا، اس سے بچیں۔ میری ساری گفتگو کا مافی ضمیر اور ماخذ اور مرکزی خیال یہی ہے کہ یہ وہ واحد گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ سارے گناہ کرتے ہیں،
اور اس کا واقعہ کہ ایک شخص رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کیا ہے کریم آقا میں چاہتا ہوں میں ساری برائیاں چھوڑ دوں لیکن میں اتنی جلدی چھوڑ نہیں سکتا، آپ بتائیں میں سب سے پہلے کون سی برائی چھوڑوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ مت بولنا، بس تم یہ برائی چھوڑ دو۔ وہ شخص گیا چوری کرنے، اسے راستے میں یاد آیا کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کیا جواب دوں گا۔ وہ شخص شراب خریدنے گیا، اسے یاد آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کیا جواب دوں گا۔ اب یہ واقعہ اتنا بڑا سبق ہے کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ آپ کے ماں باپ، آپ کے اساتذہ، آپ کے دوست، آپ کا ماحول آپ کی پرورش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ میں ان کو دا لگا لوں گا، جھوٹ بول لوں گا، تو آپ بول لیں، شاید ان کو فرق نہ پڑے لیکن آپ کو ذاتی طور پہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ برائی کے عادی ہو جائیں گے، اور برائی اندھیرے کی مثل ہے، اور اندھیرے کی تعریف یہ ہے روشنی نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے۔ تو روشنی نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے۔ جب آپ کے دل پر انوار و تجلیات، علم کا، عمل کا نور، اللہ کی محبت کا نور پڑ ہی نہیں رہا، پہنچ ہی نہیں رہا، تو پھر آپ کی عبادات کھوکھلی ہو جائیں گی، پھر آپ بہت بڑے حاجی صاحب ہوں گے، بہت بڑے نمازی ہوں گے، مگر آپ کا تعارف وہی ہوگا جو لوگ کریں گے، اور جو لوگ بیان کریں گے پھر تعارف وہی رہ جائے گا۔ کیوں؟ آپ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، مطلب وہ آپ فرسٹ آف آل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے ایک سب سے اہم بات سیکھی کہ سب سے پہلے اپنے کاغذوں میں، اپنے اعمال میں درستگی لائیں، اور وہ کیا ہے؟ جھوٹ کو ختم کر دیں۔ پھر انشاءاللہ باقی برائیاں خود بخود ختم ہوں گی، اور پھر آپ کے دل کا زنگ بھی اترے گا۔ ذکر کے ذریعے اپنے دل کو، استغفار کے ذریعے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ اتنا سا وظیفہ واتوب الیہ کا اضافہ کر کے آپ اس کا ورد کریں، آپ کے دل کی میل اترے، پھر آپ نماز پڑھیں گے تو کوے کی طرح ٹھونکے نہیں ماریں گے، نماز میں لذت آئے گی اور نماز میں پاور آ جائے گی، پھر آپ اللہ سے ہم کلام ہوں گے، باتیں کریں گے، اور یہ میٹنگ آپ کو لطف دینے لگے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سے یاری کا یہ نسخہ، اللہ سے دوستی کا یہ چھوٹا سا نسخہ آپ ضرور اپنائیں گے، اپنے دل کے میل کو، زنگ کو اتاریں گے۔ اس سے نہ صرف آپ کی ذات کو، کردار کو فائدہ ہوگا، بلکہ ہمارا معاشرہ بھی حسین ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے گا تاکہ ہمارا معاشرہ اور حسین ہو۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ڈاکٹر محمد اعظم رضا تبسم۔